فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ کہہ کے کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ آپ سورہ اعراف میں دیکھیں، سورہ ہود میں دیکھیں اور دیگر صورتوں میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیغمبر اور رسولوں کے بھیجنے کا ذکر کیا ہے اور ان کے جو پہلا پیغام، جو پہلی دعوت تھی وہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ انبیاء کی اتباع، انبیاء کی پیروی کرنے والا جو گروہ ہوتا ہے، زیادہ تر میجورٹی مڈل اور لوور مڈل کلاس میجورٹی اللہ ماشاء اللہ۔ آج آپ دین دار کا جو طبقہ ہے اس میں دیکھیں کثرت کس کی ہے؟ پیسے والے ہیں کم، زیادہ تر غرباء، مساکین، فقراء اس طرح ہیں۔ مدارس میں پڑھنے والے دیکھیں آپ، دین پڑھنے والوں کی کثرت کس کی ہے؟ فقراء، مساکین۔ قوم کے سردار نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا کہ اے نوح تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، تو انسان ہے، تجھے ہم پر فضیلت کس بنیاد پر؟ دوسری بات کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو تیرے پیروکار ہیں، جو تیری بات ماننے والے ہیں، وہ رذیل قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، معاشرے کے سب سے کم تر درجہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا ہے میری قوم یہ باتیں چھوڑ دو کہ ہم کیسے ہیں، میرے پیروکار کیسے ہیں، دکھنے میں کیسے ہیں، یہ باتیں چھوڑ دو۔ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں تو دلیل سے بات کرو نا۔ آگے نوح علیہ السلام کا مزید قصہ چلتا ہے۔ قوم نے بہرحال نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، بیٹے کو بھی دعوت دی، بیوی کو بھی دعوت دی، نہ بیٹا آیا ہاتھ نہ بیوی آئی۔ سوچیں 950 سال۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، اور آج اس درس میں آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کا قصہ اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ویسے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے آغاز سے رسولوں کا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہ بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ کہہ کے کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ آپ سورہ اعراف میں دیکھیں، سورہ ہود میں دیکھیں اور دیگر صورتوں میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیغمبر اور رسولوں کے بھیجنے کا ذکر کیا ہے اور ان کے جو پہلا پیغام، جو پہلی دعوت تھی وہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ حالانکہ قوم میں اور بھی خرابیاں تھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی اور بھی دیگر خرابیاں تھیں۔ سب سے پہلی دعوت جو تھی وہ توحید کی تھی، لا الہ الا اللہ۔ خود نبی علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو کفار مکہ میں طرح طرح کی خرابیاں تھیں، لیکن سب سے پہلے جو اصلاح کی وہ عقیدے کی اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کی، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ بنیاد صحیح ہوگی، اس توحید سے اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم، اللہ کی خشیت جب دل میں بیٹھے گی تو معاشرے میں دیگر جو جرائم ہیں وہ دور ہو جائیں گے خود بخود۔ تو یہ پیغام نوح علیہ السلام کا بھی تھا اپنی قوم سے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر کوئی دردناک عذاب آ جائے گا۔ تو قوم کے سرداروں نے کیا کہا یہ ذرا نوٹ کریں، اور یہ تقریباً تمام رسولوں کی قوم نے اپنے اپنے رسول کو یہی جواب دیا، اور آج بھی ہم اپنی قوم پہ یہی محسوس کرتے ہیں جب انہیں دین کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیا کہا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ قوم کے سردار نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا
کہ اے نوح تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے, تو انسان ہے, تجھے ہم پر فضیلت کس بنیاد پر؟ دوسری بات وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ, کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو تیرے پیروکار ہیں, جو تیری بات ماننے والے ہیں, وہ رذیل قسم کے لوگ ہیں, گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, معاشرے کے سب سے کم تر درجہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں. بادی الرعی, جن کی سطحی رائے ہوتی ہے, جن کی علم میں گہرائی نہیں ہوتی, جو انٹلیکچوئلز نہیں ہوتے. یعنی اے نوح تیری اتباع کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ انبیاء کی اتباع, انبیاء کی پیروی کرنے والا جو گروہ ہوتا ہے, زیادہ تر میجورٹی مڈل اور لوور مڈل کلاس ہوتا ہے, میجورٹی الا ماشاء اللہ. اسی لیے قوم کے سرداروں نے کہا کہ ایسے لوگ غریب, فقراء, مسکین, یہ آپ کے دین پر ہیں, ہم تو سردار ہیں, یہ کیسا دین ہے؟ تو آج دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم بھی آج آپ دیندار کا جو طبقہ ہے اس میں دیکھیں کثرت کس کی ہے؟ پیسے والے ہیں کم, زیادہ تر غرباء, مساکین, فقراء اس طرح ہیں. مدارس میں پڑھنے والے دیکھیں آپ, دین پڑھنے والوں کی کثرت کس کی ہے؟ فقراء, مساکین. برکت کے لیے تو ہم ان کے پاس بیٹھ بھی جاتے ہیں, ان سے کچھ سن بھی لیتے ہیں, لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو اچھے اچھے لوگوں کی نگاہیں ان کو حقیر جانتی ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. خاص دیندار میں بھی, دیندار طبقہ بھی مدارس کے بچوں کو, مدارس کی عوام کو, علماء کو, جب تک وہ نماز پڑھا رہے ہیں, جب تک وہ درس دے رہے ہیں, جب تک وہ دین کی کچھ باتیں بتا رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن جہاں پر ان کو اپنے ہم پلہ لانا پڑا, جہاں ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پڑا, جہاں رشتے ناطے کی باتیں آئیں, جہاں کاروبار کی باتیں آئیں, نہیں یہ ہم سے کم لوگ ہیں. ہمارے اندر بھی یہ بہت بڑی بیماری. تو لہٰذا قوم نے کہا, اور یہ نبی علیہ السلام کو بھی کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ کمزور لوگ ہیں, آپ جب اپنی مجلس سے ان کو ہٹائیں گے تب ہم آپ کے پاس آئیں گے. صاف اعلان کر دیا کہ نہیں, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ, کہ ان لوگوں کو اے نبی علیہ السلام نہ اپنی مجلس سے ہٹانا جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو نہ ہٹایا جائے. یہ لوگ صرف برکت کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے. اپنی اولاد کو آپ دیکھیں, آج ہم ایک جو دنیا پڑھا لکھا طبقہ ہے, ہم اپنے بچوں کو دین کتنا پڑھاتے ہیں. کتنی ایسی فکر ہے کہ یار میں بھی اپنے بچوں کو, جہاں پہ ایک بچے کو میں انجینئر بنا رہا ہوں, ایک بچے کو میں ڈاکٹر بنا رہا ہوں, تو ایک بچے کو میں عالم کیوں نہیں بنا رہا؟ جو سب سے کمزور طبقہ اور جو سب سے کمزور مائنڈ ہوتا ہے, ہم وہ مدرسے کو دیتے ہیں کہ دین پڑھنے والا مائنڈ جو ہے, دین پڑھنے والا جو ذہن ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور جو دنیاوی اعتبار سے اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. جی اس کا کام ہے دین کا. کتنے ایسے میں نے اچھے پڑھے لکھے لوگ, نوجوان دیکھے کہ جو دین کے علم کے حصول کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن گھر والوں سے ان کو جواب کیا آتا ہے, بیٹا تو مولوی اور مفتی بنے گا, فیوچر کیا ہوگا تیرا, تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا. اتنے اچھے خاصے لوگ دیندار, بیٹا تمہارا کام نماز پڑھنا ہے, بس نماز پڑھو, ان سے درس ورس سنو, ان کے ساتھ مل کے دین کا کام کرنا. یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کوئی پیشہ تھوڑی ہے, یہ کوئی فیوچر تھوڑی ہے. آپ دیکھیں کتنا ایک عجیب, واللہ عجیب معاملہ. یہ انبیاء اور رسل کا کام ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, کوئی چھوٹا پیشہ ہے؟ یہ علماء, یہ انبیاء کے وارث ہیں. یہ کوئی ہلکا ویژن ہے؟ اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نمازیں چل جاتی ہیں, دین کی باتیں چل جاتی ہیں, قرآن کے دورات ہم پڑھ لیں گے, قرآن پڑھ لیں گے, لیکن یہ سوچ جو ہے نا اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی اپنا بیٹا نہیں دیں گے یہاں پہ, اپنا آپ نہیں دیں گے, نہیں. اس میں تو معاشرے میں ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ اس سوچ کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے تب تک قوم میں تبدیلی نہیں آئے گی. ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے حال چل رہا ہے. آگے چلتے ہیں. تو قوم نے کیا جواب دیا کہ اے نوح
آپ کے ساتھ تو ایسے کمزور اور فقراء اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں جن کے علم میں جن کی ذہانت بھی نہیں ہے، گہرائی بھی نہیں ہے، اور ہم آپ کو اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا ہے میری قوم، یہ باتیں چھوڑ دو کہ ہم کیسے ہیں، میرے پیروکار کیسے ہیں، دکھنے میں کیسے ہیں، یہ باتیں چھوڑ دو۔ ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں تو دلیل سے بات کرو نا، یہ کیا تم یہاں وہاں باتیں کر، دلیل سے بات کر۔ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے نبوت دی ہے اور تم پر یہ معاملہ مخفی رکھ دیا گیا ہے، تو کیا ہم زبردستی تمہیں مسلمان کریں گے اس حال میں کہ تم ناپسند کرنے والے ہو؟ آگے نوح علیہ السلام کا مزید قصہ چلتا ہے۔ قوم نے بہرحال نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، بیٹے کو بھی دعوت دی، بیوی کو بھی دعوت دی، نہ بیٹا آیا ہاتھ نہ بیوی آئی۔ سوچیں 950 سال۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اور ایسا نہیں کہ کبھی کبھی دعوت دی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح شام دعوت دیتے، صبح شام اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، کسی نے نہیں سنی 950 سال۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نتائج ہم فوراً حاصل کر لیں، ہم بچوں کو، والدین کو، بھائی کو، دوست کو دین کی بات سمجھاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً رزلٹ آ جائے۔ بچہ نہیں مان رہا، 1 دن 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، ہفتہ، مہینہ، سال، سمجھتا ہی نہیں، نکما ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم میں ہم ریزلٹس کو پروڈیوس کر لیں، نتائج دیکھ لیں اپنے سامنے۔ یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پیچھے لگے رہے 950 سال، کہتے کس کو ہیں؟ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا ہوگا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ بیٹا ایمان نہیں لایا، نہ بیوی ایمان لائی، گھر میں 2 کافر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیا پیغمبر کی شان ہے، کیا پیغمبر کا صبر ہے، کیا نوح علیہ السلام کی دعوت کا انداز ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے نوح، یہ جتنے لوگ تھوڑے بچے کچے جو ایمان لے آئے، بس اس کے بعد اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو ایک کام کر، کشتی بنا۔ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، روایات میں آتا ہے 70 80۔ مطلب حیرانگی ہوتی ہے، 950 سال میں 80 بندے آئے، صرف ہاتھ 80 بندے۔ لیکن ان 80 بندوں کی برکت جانتے ہیں کیا ہے؟ ان 80 بندوں کی برکت جانتے ہیں کیا ہے؟ آج اس دنیا میں جتنی پوری انسانیت ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سیلاب آیا، طوفان آیا، ابھی میں پڑھوں گا آیا، طوفان آیا، پوری دنیا میں آیا، کوئی بھی نہیں بچا۔ نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ جو ایمان لائے تھے 70 سے 80 لوگ وہ تھے۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف نوح علیہ السلام کی ہی ذریت، نوح علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دعوت دین کی برکت نہیں دیکھی، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں میں سے نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ برکت ہوتی ہے۔ اس وقت صرف 80 لوگ تھے۔ یہ نتائج ہوتے ہیں۔ دین اس بات کو، دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بس قوم اکٹھے کر لو، آڈینس بڑھا لو، تعداد اکٹھی کر لو، جم غفیر اپنے پاس جمع کر لو، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کو قیامت والے دن کچھ امتیں دکھائی گئیں، ان میں ایک ایسا نبی بھی ہے کہ جن کے پاس 1 اور 2 ان کے پیروکار، پوری زندگی 1-2 فالوورز لیے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی بھی فالوور نہیں ہے، ایک نے بھی بات نہیں مانی، ان کیا فائل ہو گئے وہ۔ یہ برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، یہ چند لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ ایک کام کر، کشتی بنا، اور اس کشتی میں ہر جوڑے، یعنی جانور، چرند پرند، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اتنا بڑا اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اپنے ساتھ نر اور مادہ ہر ایک جوڑا جوڑا جانور لے لے، تاکہ ان جانوروں کی بھی آگے نسل چلے اور انسانوں کی بھی چلے۔ اللہ کے حکم کی
فرما برداری کرتے ہوئے نوح علیہ السلام وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح کشتی بنا خاص ہماری نگاہوں آنکھوں کی اور ہماری ہدایت اور ہماری وحی کی رہنمائی میں، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھے سے سفارش نہ کرنا کہ جنہوں نے ظلم کیا، سب کے سب یہ غرق ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے سردار پاس سے گزرتے ہیں، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، سخروا من، مذاق اڑا رہے ہیں، نوح کہاں ہے پانی، سمندر کہاں ہے، کشتی کس بات کی؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ انبیاء کا یقین ہوتا ہے اللہ پر۔ اللہ نے کہا کشتی بنا، پانی نہیں دکھ رہا، سمندر نہیں ہے، بنا لی کشتی۔ قوم مذاق اڑا رہی، کیا کر رہے ہو، دیکھنا کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ یہ یقین ہوتا ہے اللہ کی بات پر۔ فرمایا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق اڑائیں گے جس طرح تم ہمارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو۔ بہرحال کشتی بنا لی، اللہ کی خاص ہدایت میں وہ کشتی بنی تھی۔ سوچیں کیسی کشتی ہوگی، اور ایسی کشتی تھی پہاڑوں جیسی موج میں وہ کشتی چل رہی تھی، پہاڑوں جیسی لہریں تھیں، اتنا بڑا طوفان، اتنا بڑا سیلاب۔ کیا اللہ کی اس فوج کی ہیبت ہے، اس بڑے سیلاب میں یہ کشتی چل رہی ہے 70-80 لوگوں کو لے کے، کیا شاندار کشتی۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب آ گیا اور تنور سے ابل پڑا۔ یہ ایک نشانی تھی، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب تیرے گھر کے تندور سے پانی ابل پڑے تو بس ہمارا عذاب آنے ہی والا ہے، تو کشتی میں جانوروں کو اور اپنے آپ کو اور جو تیرے ساتھ ایمان لائیں سب کو اکٹھا کر لینا اور سب کو جمع کر لینا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جمع کر لینا، الا یہ کہ جس کے بارے میں تقدیر ثابت ہو چکی کہ وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے اور وہ نجات نہیں پائیں گے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا رکنا ہے۔ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ میرا رب بہت خوب معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ کشتی کیسی تھی؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑوں جیسی موجوں میں یہ کشتی چل رہی تھی، پہاڑوں جتنی لہریں تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر رحم آ گیا، بیٹا کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بلایا، پکارا، اے بیٹے، وہ علیحدہ جگہ پہ تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آجا کشتی میں، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی صحبت ٹھیک نہیں تھی، کافروں کے ساتھ رہتا تھا، کافروں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے ٹھیک نہیں ہوا۔ باپ سمجھاتے رہے، نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے ان کو، لیکن کافروں کی صحبت تھی۔ اگر صحبت بری ہے نا تو اس کا اثر بہت ہوتا ہے، اس پہ کئی احادیث ہیں، تو صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا آجا کشتی میں، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، یہ سیلاب ویلاب سے میں بچ جاؤں گا، پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام جن کو اللہ کے اس امر کا یقین تھا، کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا، سب پر آ کے رہے گا، تو بھی نہیں بچے گا اگر اس کشتی میں نہیں آیا، الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ یہ مکالمہ باپ اور بیٹے کے درمیان جاری تھا، بلا رہے تھے آخر وقت تک، اسی پتہ چلتے دیکھیں آخر وقت تک ان کو دعوت دین دی جا رہی ہے، آخر وقت تک مایوس نہیں ہوئے، 950 سال دعوت دے کے بھی مایوس نہیں ہو رہے، آخر وقت تک بلا رہے۔ ہم جو فوراً سے ہار مان جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کب کسی کا سینہ کھول دے کچھ نہیں پتا، کب سینہ کھول دے اللہ تعالیٰ۔ اپنے بارے میں بھی دعائیں مانگے۔ اگر ہم اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف راغب نہیں ہیں، حالانکہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کی طرف ایک شوق اور ذوق اور ایک حرص نہیں بڑھ رہی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ فرمایا
کہ وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان وہ لہر آ گئی اور بیٹا جو ہے وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا. کتنا کوئی بڑا سیلاب تھا یہ. وغیظ الماء، یہ اللہ کی فوجیں ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ اللہ کی فوجیں، اللہ کے لشکر، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ سورہ ہود ہے. ان سابقہ اقوام پر یہ عذاب کے آپ کس سے تو پڑھیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. قد شبت یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اللہ کا عذاب، اللہ کی عظمت، اللہ کے لشکر، قوم کا جھٹلانا. فرمایا کہ وغیظ الماء، اور پانی اتر گیا نیچے. وقضی الامر، فیصلہ ہو گیا، معاملہ نپٹا دیا گیا. واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی، پہاڑ پر. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور ہلاکت ہو گئی ظالم قوم کے لیے. نوح علیہ السلام اس ہلاکت کے بعد واپس سے اپنا رب سے پکارتے ہیں. ونادى نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی، اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کرتے ہیں. اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تو نے مجھے اور میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے. ان وعدک الحق، کہ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. وانت احکم الحاکمین، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں. انہ عمل غیر صالح، تیرا اس کافر بیٹے کے حق میں سفارش کرنا یہ صالح عمل نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے. نوح علیہ السلام نے پھر سے دعا کی. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ایسا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پہ رحم نہ کیا تو اکم من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہاں پہ دیکھیں یہ نوح علیہ السلام ہیں، یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. 5 اولو العزم رسول ہیں جن میں سے پہلے ہیں. رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. اپنے بیٹے کے حق میں اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، اللہ نے قبول نہیں کی. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بے پرواہ ذات ہے. اللہ تعالیٰ غنی ذات ہے. وہ چاہے تو نبی کی بیوی کو ہدایت نہ دے، وہ چاہے تو نبی کے چچا یعنی ابو طالب کو ہدایت نہ دے، وہ چاہے تو نبی کی بیوی یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی، وہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو ہدایت نہ دے، وہ چاہے تو اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو بچپن میں ہی اٹھا لے، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، فعال لما یرید، کر گزرتا ہے وہ جو چاہتا ہے. اتنی غنی ذات ہے اللہ تعالیٰ. اور ہم کس کس کے واسطے ٹھہرا کے اللہ کو، یعنی وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی. کل کو جب قیامت کا موقع ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایک ایک کر کے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس. آپ رب کے ہاں سفارش کر دیجئے کہ فیصلے کے لیے آ جائیں، کہ فیصلہ ہو جائے. ہم بڑی تکلیف میں اس میدان محشر میں، آخر سب منع کر دیں گے. آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے ہاں جائیں گے، ایک طویل سجدہ کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے وہ حمد و ثنا سکھائے گا جس سے پہلے میں نہیں سکھا، مجھے نہیں آتی ہوگی. طویل سجدہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى اشفع تشفع، اے محمد اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سوال کیجیے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی. یعنی یہ گہما گہمی کا عالم ہوگا
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق کائنات کے سامنے یہ ایک صورت ہوگی کہ طویل سجدہ ہوگا، کوئی بولنے کی گنجائش نہیں رکھتا ہوگا، اور یہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بس اس کے بیعت شدہ ہیں، ہم نے اس کی بیعت کر لی ہے، یہ کل کو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ ہمیں کل کو اللہ کے عذاب سے چھڑا دیں گے، ہم اس کے بیعت یافتہ ہیں، ہم فلاں کے سلسلے سے ہیں، فلاں بزرگ کے ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، جی یہ کل اپنے جو ہے وہ ان کو بچا لیں گے۔ وما قدر اللہ کا قدر، اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کی۔ یہ انبیاء کا حال ہے، یہ انبیاء کا۔ تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، غنی ذات ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ البتہ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے انبیاء کو اکرام سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو، ان کی سفارشوں کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس پر کوئی پریشر ڈالنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔